اعمال کی کتاب 6 باب اور اس کی پہلی ہے. ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے. چرچ بڑا ہوئے تو کی ہوتا ہے شکایتاں بڑھ جاتی ہیں. چرچ بڑا ہونا لگ جاتا ہے تو شکایتیں بڑھ جاتی ہیں. کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ کیونکہ آبویسلی زیادہ مائنڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب مائنڈ زیادہ ہوتا ہے تو مائنڈ بھی زیادہ کرتے ہیں. مائنڈ زیادہ ہوتے ہیں تو مائنڈ زیادہ کرتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا جتنے منہ اتنی باتیں. ٹھیک ہے, کیونکہ رائے زیادہ ہو جاتی ہے. اب خادم کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ چرچ بڑا ہو جائے. ٹھیک ہے, خادم کے لیے بہت ہی بڑی, میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ سیٹاں پر جائیں, لوگ آن, بہت زیادہ مزہ آئے گا. چلے جی سارے بیٹھے ہوئے مزہ آ رہا ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ آپ یہ دیکھیں کہ خادم جو ہے وہ ایک باپ کی مانند بھی ہے. ایک ہسبینڈ اینڈ وائف, ان کے اگر 2 بچے ہوں تو ان کے لیے فیملی سنبھالنا آسان ہے بجائے اس کے کہ اگر ان کے 7 بچے ہوں. ٹھیک ہے نا, obviously کیونکہ جتنی بڑی فیملی ہوگی اس کے مطابق آپ کو جو ہے آپ کی وری جو ہے وہ بڑھ جائے گی, تکالیف بڑھ جائے گی. یہی یہاں پر ہوا کہ لکھا ہے کہ جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے کیونکہ کلام جو تھا وہ بڑھ رہا تھا. سو کلیسیا کے اندر جو ہے خدمتیں 2 طرح کی ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لکھا ہے کہ تو وہاں پر 2 طرح کے لوگ تھے, یونانی اور یہودی. آپس میں وہ لڑ گئے, آپس میں انہوں نے شکایت کرنی شروع کر دی. کیوں کر رہے تھے وہ ایسے؟ لکھا ہے کہ اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی. کیا ہوتا تھا کہ وہ خبر گیری کی جاتی تھی, وہاں پر ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جاتا تھا. پرابلم کیا ہے کہ جو لوگ لیڈرشپ میں تھے وہ سب عبرانی بولتے تھے, وہاں پر یونانی لوگ بھی تھے. اب یہاں پر لیٹس سے کہ ایسا ہو کہ انڈینز کافی سارے آ جائیں اور جو تامل یا دوسری لینگویجز بولتے ہیں, ہم اردو بولتے ہیں, تو میرے سے جب بات کریں تو مجھے یا جو لوگ لیڈرشپ میں ہیں ان کو کن لوگوں کے ساتھ آسانی ہوگی بات کرنے میں جو اردو پنجابی بولتے ہیں, اور باقیوں کو جو ہے وہ نگلیکشن فیل ہوگی کہ یار میرے نے گالی نہیں کرتے. وہ نیچرلی ایسا جو تھا وہ ہو رہا تھا, یہ نہیں تھا کہ وہ جان بوجھ کے کرتے تھے, کیونکہ وہ سارے کلام سمجھنے والے, پیار کرنے والے لوگ تھے. لیکن کیا ہوا کہ وہاں پر نگلیکشن ہوئی. تو لکھے کہ جب 12 شاگردوں کے پاس یہ میٹر لایا گیا تو ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا. اب کنہوں نے بلائی ہے میٹنگ, کنہوں نے کال کی ہے؟ 12 شاگردوں نے. لیکن جن کو بلایا وہ کون ہے؟ وہ بھی شاگرد ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو لیڈرشپ میں ہیں وہ بھی شاگرد ہیں, جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی شاگرد ہیں. ان کو بھی لقب کیا دیا گیا ہے؟ شاگرد کا دیا گیا. سو اس وقت ہم سب کیا ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں. ہم سب شاگرد ہیں. شاگرد جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے, یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے, شاہ اور گرد, یعنی کہ شاہ کے گرد رہنے والے. جب بادشاہ بیٹھتا تھا تو اس کے ارد گرد جو اس کے مصاحب بیٹھتے ہیں ان کو شاگرد کہتے تھے. جب آپ کنگ کو بٹھاتے ہیں, کنگ جو ہے وہ تخت پہ بیٹھتا ہے تو اس کی جو کابینہ ہوتی ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہیڈ چیئر پہ جو بیٹھتے ہیں جو باقی سارے بیٹھے ہیں وہ اس کے شاگرد ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اس کے گرد ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو شاگرد کہا کیونکہ ہم اس بادشاہ کو فالو کر رہے ہیں. جب انہوں نے جماعت کو بلایا تو انہوں نے کیا کہا کہ مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں. یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کیا کریں؟ کھانے پینے کا انتظام کریں. تو اب یہ چیز ہماری کلیسیا میں بھی کافی پہلے ہوئی تھی ہے نا. کھانے پینے کے انتظام جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹیز جو ہے پھر ہم نے لگائیں. ایسے ہی ہوا تھا کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کلام سنانے کے لیے بلائے گئے ہیں. اب جو کلام سناتا ہے اب اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کھانے پینے کی طرف بھی گھسے. وہ کہے جی میں دیگا میں چیک کراؤ, مجھے یہ دکھاؤ کیا کھا رہے ہو, کیا لا رہے ہو, میں لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے, اس کا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ساؤنڈ سسٹم کے اوپر جا کے بیٹھ جائے. فرض کریں کہ میں یہاں پہ کلام سنتا ہوں, میرا یہ یہاں پر کال نہیں ہے کہ میں ہر کچھ کر سکوں, ایون دو کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. میں کر سکتا ہوں, اگر مجھے کہیں ساؤنڈ آتا ہے آپ کے چلانے, میں کہوں گا ہاں مجھے آتا ہے. یہ آتا ہے جی بالکل آتا ہے. تبلا شاید نہیں آتا, لیکن باقی کام جو ہے شاید میں کر سکتا. لیکن مطلب یہ ہے کہ ایسا ہماری کالنگ نہیں ہے. ہمیں کلیسیا میں کیا کرنا ہے؟ اس کلچر کو ڈیولپ کرنا ہے جو کہ پہلے دور کی کلیسیا کا تھا. لکھا ہے نا کہ وہ بہت ہوتے جاتے تھے. کیا تھے وہ؟ بہت ہو رہے تھے, انکریز ہو رہے تھے. تو ان کے انکریز ہونے کا جو ہے وہ راز کیا تھا کہ وہ سارے لوگ جو تھے وہ خدا کے روح کی ہدایت سے چلنا شروع ہو گئے. انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا, انہوں نے اپنی کال کو سمجھ لیا. یہ ان کے ریزن تھا انکریز ہونے کا.
ہماری کلیسیا میں بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ کلچر ڈیولپ کیا جائے. وی شوڈ ہیو دیٹ کلچر, مینٹل کلچر جو ہے وہ ڈیولپ, ایک میچورٹی کا کلچر. میرا خیال ہم میں سے سارے میچور ہیں, کوئی بھی اممیچور نہیں ہے. اگر ہوں گے تو ہمیں جو ہے وہ سب کو پتہ لگ جائے گا. اممیچور اور میچور میں کیا فرق ہوتا ہے, پہچان کیا ہے؟ اممیچور کیا کرتا ہے اور میچور کے بدل کیا؟ ہاں بالکل. ایک شخص جو ہے وہ بچوں کی سی بات کرے تو وہ اممیچور ہوتا ہے, اور جو شخص جو ہے وہ سینسیبل بات کرے تو وہ میچور ہوتا ہے. ہم سب جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو ہم سب کیا ہوتے ہیں, بڑے میچور ہوتے ہیں. ہم اپنی جابس پہ ہوتے ہیں تو ہم بہت ہی زیادہ میچور ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں پیسے ملنے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم اممیچور ہوں گے جاب پر تو کیا ہوگا, ہمیں وہاں سے نکال دیا جائے گا. اگر ہم اممیچور ہوں گے تو وہاں پر ہمیں نہیں رکھا جائے گا. تو ہم اس چیز کو جو ہے وہ کیا کریں گے کہ ہم اس چیز کو میک شور کریں گے کہ ہم میچور ہوں گے. And I believe کہ if we apply the same rule within the church, our church will increase. ٹھیک ہے, if we apply the same rule, اگر کوئی فیملی میچور ہوتی ہے تو وہ فیملی ترقی کرتی ہے. ٹھیک ہے, کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ سارے سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سارے کام پہ جاتے ہیں, اپنی اپنی تنخواہیں لے کر آتے ہیں, گھر ترقی کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سارے جو ہے ان کو پتہ ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے, میری اس گھر میں مقام کیا ہے. اور میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں, and I want to give you that guarantee and I want to give you that assurity, not from me بلکہ خدا کی طرف سے. You all have a special purpose in this house. ٹھیک ہے, اس گھر کے اندر آپ سب کا ایک خاص مقام ہے. ہم میں سے کوئی پیچھی نہیں ہے. پیچھی سمجھتے ہیں پنجابی کا لفظ ہے پیچھی, کہتے ہیں جو پیچھے رہنے والا. دم نہیں ہے ہم میں سے کوئی. ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کمتر نہیں ہے. ہم سب کا خدا نے ایک مقصد جو ہے وہ بنایا ہے. If you are sitting here, you are not sitting here wasting your time. You are sitting here because God has called you. ٹھیک ہے, آپ یہاں پر اگر بیٹھے ہیں تو آپ اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے. یہ آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں. اگر آپ ضائع کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی کال کو سمجھنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میں اگر یہاں پر آتا ہوں یا آتی ہوں تو اس سے کیا فائدہ. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم جو سیکھا تھا, 3 چیزیں سیکھی تھی. میں دوبارہ آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں. 3 چیزیں. کیا 3 چیزیں؟ لکھا ہے کہ تاکہ مقدس لوگ کامل بنے, خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پر تھوڑا سا گیپ نظر آیا, اور پریشر کن پر پڑا؟ شاگردوں پر. شاگردوں نے کہا کہ ہم تو کلام سنانے والے لوگ ہیں, ہمیں کیوں تنگ کرتے ہو تم لوگ, ہمیں کیوں جو ہے وہ ستاتے ہو. جو خدا کا کلام سناتا ہے اس کو اس کام کے لیے چھوڑو. انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے, ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے, ہماری کالنگ ہی نہیں ہے, آپ کیوں ہمیں ایسی نامناسب بات کرتے ہو. تب انہوں نے کیا کیا, لکھے کہ اے بھائیو اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو. کیا کرو؟ 7 نیک نام شخصوں کو چن لو. انہوں نے خود بھی نہیں چنا. شاگردوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہے چلو فلاں 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 ہے 4-5 بندے. نہیں. انہوں نے کہا خود آپس میں چن لو, خود آپس میں یہ فیصلہ کرو. اور وہ کیسے کیا تھا انہوں نے فیصلہ کیسے کیا ہوگا؟ کیونکہ وہاں پر لوگوں نے والنٹیئر کیا. پیپل ہو سو کہ جو ہے وہ ہمارے اندر یہ خدمت ہے. اور جو کرائٹیریا تھا وہ کیا تھا؟ بھائی ایڈیسن نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جو ایلڈرشپ کا, کیونکہ obviously وہ اب خدمت میں ہے, he wants to know, he wants to understand کہ میری جو کال ہے, مجھے خدا نے یہ جو موقع دیا ہے, میں اس میں کیسے خدمت کروں. تو کرائٹیریا کیا تھا؟ جو روح اور دانائی سے بھرے ہو. کس سے بھرے ہو؟ روح اور دانائی. تو پھر میچورٹی کیسے آتی ہے؟ جب آپ روح اور دانائی سے, جب آپ روح سے بھرتے ہیں تو دانائی خود آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ خدا کا روح حکمت کا روح ہے. آمین. خدا کا روح حکمت کا روح. سو ہمیں کیا جو ہے وہ کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ you should be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. You should be filled with the Holy Spirit. پھر آپ میچور ہوں گے, پھر ہم روئیں گے نہیں, پھر ہم گڑگڑائیں گے نہیں, کڑکڑائیں گے نہیں, بڑبڑائیں گے نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جماعت میں بڑبڑانا, کڑکڑانا, چڑچڑانا ہوتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ ایک جماعت نے کیا تھا ایسے, 40 سال تکے میں. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مصر سے جو انہوں نے جانا تھا کنعان میں, 11 دن کا سفر تھا. Do you know that? Bible tells us it only would have taken them 11 days اگر وہ فرما بردار ہوتے.
اگر وہ دیانتدار ہوتے, اگر وہ سمجھدار ہوتے, اگر وہ میچور ہوتے, اگر وہ خدا کے ساتھ صحیح طریقے سے چلتے, لیکن ان کا دل جو تھا وہ خداوند سے دور تھا, وہ سخت دل لوگ تھے. ہم ان میں سے ہر ایک جو ہے اپنی بڑائی چاہتا تھا, ان میں سے ہر ایک جو, اور موسیٰ پر حملے کرتے تھے, وہ موسیٰ کو گندا کرتے. اس نے کہا جیسے وہ داتن اور ابیرام جو تھے, کورا بنی کورا کے جو لوگ تھے, انہوں نے کتنے اٹیک کیے موسیٰ پہ, اور ایونچولی کیا ہوا, زمین پھٹ کے ساری فیملی جو تھی اندر چلی گئی. 11 دن کا جو ان کا سفر تھا, کتنے سال کا سفر بن گیا, 40 سال کا. اور ایک نسل جو تھی وہاں پہ مر گئی, ایک نسل جو تھی مر گئی. This is how much delay we can suffer. Imagine کہ اتنا زیادہ ڈیلے جو ہے وہ ہو سکتا ہے برکت پانے میں, آپ کی منزل میں. وہ منزل جو 11 دن میں آپ کو مل جانی تھی, 40 سال اس کو لگ گئے. سم ٹائمس ہم کہتے ہیں یار میں چرچ بھی جانا, میں دعا بھی کرنا, چندہ بھی میں پر کے پانا, پائی صاحب نے میری دوستی بھی بڑی, میں انہوں نے کھانے تے بھی لے کے جانا, کدی کدی گھر بھی بلانے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے, برکت نہیں مجھے ملتی, قرضہ میرے تے چڑھے, نقصان میرا ہو جاتا ہے. میں کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں میرا نقصان ہو جاتا ہے. میں سونے کو ہاتھ لگا تو مٹی ہو جاتا ہے, بجائے اس کے کہ مٹی کو ہاتھ لگاؤں سونا. یہ چکر کیا ہے؟ آج بھی مجھے ایک بہن نے واٹس ایپ پہ پوچھا کہ ہم دونوں جو ہیں وہ بہت یعنی خداوند میں چل رہے ہیں, پہلے تو ہم نامی مسیحی تھے, لیکن ہماری تھیلی میں ایک سوراخ ہے, دے فیل دیٹ, اور کہتے ہیں کہ ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے. اور وہ بہن بتا رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ وہ بھائی جو ہے اس کا, یعنی ہسبینڈ جو ہے ہمارا بھائی, وہ صبح 9 بجے نکلتا ہے اور رات کو 12 بجے کام سے آتا ہے, لیکن پھر بھی ان کو قرضہ لینا پڑتا ہے. کیوں لینا پڑتا ہے؟ بیکاز پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دیئر کالنگ. ان کو پتہ نہیں ہے, مس فٹ ہیں ہم. کلیسیا میں you should not be a misfit. You should know what you're doing and you should know why you're here. There is a culture جو کہ ہمیں ڈیولپ کرنا ہے اپنے اندر, اپنی کلیسیاؤں میں, اپنے گھرانوں میں, اپنے آپ کو دیکھ کر. اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے 7 نیک ناموں شخص کو چننے کے لیے حکم دیا, اور جو روح اور دنائی سے بھرے ہوئے تھے. ہم میں سے کتنے جو روح اور دنائی سے بھرے ہوئے ہیں؟ میں دنائی سے بہت بھرا ہوں, اپنے منہ کہہ رہے ایسا نہیں, میں روح سے بھرا ہوں. ہم میں سے کتنے جو روح اور دنائی سے بھرے, کتنوں کو کانفیڈنس ہے؟ You should be confident. اگر نہیں تو پھر روح مانگنا شروع کرے. بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے مانگنے والے کو روح القدس کیوں کرنا دے گا. اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, تم میں سے کون ہے جو جس کا بیٹا مچھلی مانگے اسے وہ سانپ دے, روٹی مانگے اسے پتھر دے, ٹھیک ہے, انڈا مانگے اسے بچھو دے. اور تم اگر برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, تو آسمانی باپ جو آسمان پر ہے کیوں کر تمہیں بلیس نہ کرے گا. سو آج سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ I want to develop that culture. We've done enough study. ہم نے enough formulas کر لی ہیں, ہم نے enough جو ہے وہ theories کر لی ہیں. اب پریکٹیکل کا ٹائم ہے. کتنے سال ہو گئے ہماری فیلوشپ کو؟ 2 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, میچورٹی جو ہے وہ اب میچورٹی کی سفر ہے. ہم نے کتنی کتابیں پڑھ لی ہیں؟ ہم نے مکاشفہ کی کتاب پڑھی جو کہ ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ بک ہے, بک آف ریولیشن. ہم نے اس کو اسٹڈی کیا, ایک ایک آیت کو ہم نے اسٹڈی کیا, ایک ایک چیپٹر کو اسٹڈی کیا. اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ اگین, ریوائز کرنا ہے تو یوٹیوب پہ جائیں, وہاں پہ وہ پوری بک ہے. جسٹ ڈو اٹ اگین اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ ان لائک فیو سٹنگز. صرف 22 چیپٹر ہیں, ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں. 30-40 ویڈیوز ہیں, آپ 5 ویڈیو بھی ایک سٹنگ میں دیکھیں تو آپ 7-8 دنوں میں وہ کر سکتے ہیں. ہم نے زکریا کی بک کو اسٹڈی کیا, ہم نے عیدوں کو اسٹڈی کیا, ہم نے اور بہت ساری چیزوں کو اسٹڈی کیا, ہم نے اسپرچل وارفیئر کو اسٹڈی کیا. ہم نے انف اسٹڈی کیا, وی ہیو ڈن انف اسٹڈی. اور مجھے اس دن وہ بات ہو رہی تھی, ہارون بھائی بھی یہ کہہ رہے تھے, کہہ رہے یار آپ نے جتنا جو آپ لوگوں نے جتنا اسٹڈی کیا اپنی فیلوشپ میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی فیلوشپ نے اتنا اسٹڈی کیا, اور اتنا ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا, ان ڈیپتھ. ہم نے چندوں والے میسج نہیں, آپ آج تک میں نے یہاں پہ چندے کے لیے میسج نہیں پریچ کیا, دہیجکیوں پہ نہیں سنایا آپ کو ہدیوں پہ پیسوں پہ نہیں سنایا, کیونکہ it's your call. یہ آپ کی, اگر آپ اس کلیسیا کو بلیس کرنا چاہتے ہیں, this is your advice, this is your call. I should not be telling you something جو کہ میں آپ کو فورس کروں, جیسا کہ باقی جگہوں پر ہوتا ہے. پادری جو ہے وہ فورس کر رہے ہیں, کلیسیا انڈر پریشر ہوتی ہے, بلیک میل ہو رہی ہوتی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ we have always focused on the word of God. This is the beauty of our fellowship کہ ہم نے ہمیشہ خدا کے زندہ کلام پر فوکس کیا ہے. ہاللیلویا.
کتنی خوبصورت بات ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بھائی ایڈیسن وغیرہ ہم نے ان کو کہا تھا ونس اے منتھ آیا کریں, کیونکہ ہمیں پتہ بہت دور رہتے ہیں. ہم نے کہا پلیز آیا کریں, ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ تو آیا کریں. لیکن وہ دیکھیں ہم سب سے زیادہ دور جاتے ہیں اور وہ ہر ایوری ویک آتے ہیں. اور یہ مثال وہ کافی لوگوں کو دیتے ہیں. وہ بھائی ایرن جو ہے اس کے باپ وغیرہ کو آپ اس دن بتا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے نا آپ ہر ویک جاتے ہیں, اتنی دور جاتے ہیں. تو اٹ ڈزنٹ میٹر, کیونکہ ہمیں جہاں پر روٹی خوراک اچھی کھانے کو ملتی ہے, ہمیں جہاں پر خدا کا زندہ کلام ملتا ہے, ہمیں جہاں پر خدا کی زندہ حضوری ملتی ہے, ہمیں جہاں پر خداوند کے حضوری میں بیٹھ کر اچھا لگتا ہے, ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں, ہماری التجائیں, ہماری مناجاتیں سنی جاتی ہیں, ہماری درخواستوں کو خداوند سنتا ہے. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. تو وہاں پر ہم آئیں گے. سو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے یہ کلچر ڈیولپ کرنا ہے. وی مسٹ ڈیولپ دیٹ کلچر, وی مسٹ ڈیولپ دیٹ کلچر. اور ہم دعوے سے کہیں, جب دوسری کلیسیاؤں کے لوگ اپنے مسئلے بتائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ پریز گاڈ, ہماری کلیسیا میں یہ چیز نہیں ہے. ہاللیلویا. تھا لیکن اب نہیں ہے. مجھے پتہ ہے جب ہم نے شروع کیا تھا ہمیں بھی کلچرل شاک لگے تھے, ہمیں بھی جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنے میں ٹائم لگا تھا. ہماری کلیسیا میں بھی وہ کہتے ہیں نا منہ وٹے گئے سن, ٹھیک ہے. ہم ایک دوسرے کو دیکھنا جو ہے ہمیں پرابلم ہونی شروع ہوگی. چھپ چھپ کے باتیں, پیٹھ پیچھے باتیں, گھروں میں جا کے باتیں آپس میں, کیونکہ ایک وہ تھا کیا اس کو کہتے ہیں انسرٹنٹی تھی. پتہ نہیں تھا کہ اگر ہم کلیسیا میں جا کر یہ بات اوپنلی کریں گے تو کہیں ہمارے لیے نقصان نہ ہو, کیونکہ ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر, کلیسیاؤں کے اندر ہوتا ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ وی ہیو اوور کم دیٹ. ہاللیلویا. یہ خوبصورت بات ہے, کیونکہ جو کچھ باقی کلیسیاؤں میں ہوتا ہے, پرابلمٹک چیزیں جو ہیں وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. ہاللیلویا. آپ مانتے ہیں اس چیز کو؟ کیونکہ خدا جو ہے وہ یونٹی کا خدا ہے. آمین. خداوند زندہ خدا ہے, وہ یونٹی. آسمان لڑائی نہیں ہوتی, کم از کم جو کچھ ہوتا ہے آسمان لڑائی نہیں ہوتی ہوگی, یہ میرا ایمان ہے. فرشتے آپس میں نہیں پڑھتے ان کے کہ تو بڑا فرشتہ تو چھوٹا ہے, جس نے مجھے میری شکایت لگائی ہے, یا سمسی کو جا کے وہ کہتے ہیں نہیں دیکھو یہ مجھے نگلیکٹ کر رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آسمان میں یہ چیز نہیں ہوتی, بیکاز وہاں پر کیا ہے, خدا کا میچورٹی ہے, تنائی ہے, تنائی ہے. سو ہمیں کون سا کلچر یہاں پر اپنانا ہے؟ آسمانی کلچر. ہاللیلویا. آسمانی کلچر, the culture which is in heaven, جہاں پر خدا کا تخت ہے. شاگرد یعنی شاہ کے گرد رہنے والے لوگ, تو وہ اصل شاگرد تو وہ ہیں فرشتے جو ہر وقت شاہ کے گرد رہتے ہیں, اس بادشاہ کے گرد رہتے ہیں. تو ہمیں کون سا کلچر یہاں پر اپنانا ہوگا؟ آسمانی کلچر, ہیونلی کلچر, ہیونلی کلچر. اور اس میں جب ہم جائیں گے تو پھر کون سی برکتیں بھی ہمیں ملیں گی؟ ہیونلی بلیسنگ, آسمانی برکتیں. ہم زمینی نہیں, آسمانی ہوں, ہمارا ذہن آسمانی ہو, ہماری سوچیں ویسی ہو جائیں. اور لکھا ہے کہ جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے تھے ان کو ہم اس کام پر مقرر کریں. لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہے. ہاللیلویا. اب دو جو ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی اچھا جی جڑے بیچارے ان پڑھ لوگ نے جن کو دعا نہیں کرنی آتی, کلام نہیں سنانا, تو ان کو نہیں. ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. آپ کو میں مثال دیتا ہوں آگے. جو لوگوں کو چنا گیا ان میں سے دو نام تو آپ کو بڑے ایزیلی بتاؤں گے. انہوں نے کیا کیا؟ اسٹیفنس نام کو ایک شخص کو لیا جو ایماندار اور روح القدس سے. اب یہ اسٹیفنس جو ہے, اسٹیفن جو ہے یہ پہلا ڈیکن تھا, ٹھیک ہے, فرسٹ ڈیکن ہے, فرسٹ ایلڈر ہے, ٹھیک ہے, اس کام کے لیے انتظام کا کام, چائے بنانے والا, فرسٹ چائے بنانے والا, دیگاں پکانے والے, ٹھیک ہے. ان میں سے سب سے پہلا کون تھا؟ اسٹیفنس تھا. کیونکہ شاگردوں نے کیا کہا تھا کہ ہم دعا اور روزے اور کلام میں مشغول رہیں گے, ہم بڑا والا کام کریں گے. we will go and fry the big fish. ہم جو ہے our job is to go and plant the church, ٹھیک ہے. میں بھی یہاں پہ کہوں گا نہیں میرا کام جو ہے میں جاؤں, میں جا کے ادھر بھی جماعت بنا دوں, ادھر بھی بنا دوں. ہمارا کام ہے, ہمارے 2-3 لیڈرز ہیں یہاں پہ اس کلیسیا میں جن کا کام ہی ہے. لیکن جن لوگوں کو انہوں نے چنا ہے انتظام کے لیے کہ جو لوگوں کے بھوک کا انتظام کریں, بیواؤں کا, پیسے دھیلے کا انتظام کریں, ان میں سے پہلا کون سا شخص ہے؟ اسٹیفنس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سب سے پہلے کون شہید ہوا تھا؟ اسٹیفنس شہید ہوا تھا. سب سے پہلے ایمانداروں میں اگر کوئی شہید ہوا تھا اسٹیفنس ہوا تھا. لیکن اس کی کبھی سٹیٹمنٹ آپ پڑھیں, چیپٹر 7 آپ کبھی پڑھیں, before he was died, اور اسٹیفنس نے خدا کے روح سے بھرا ہوا, اس کے اندر سے معجزے ہوتے تھے. میرے ضد معجزے کرتا تھا, سیو دیگ بڑھانا والا,
لیکن کیا کرتا تھا؟ معجزے کرتا تھا، کلام سنانا، بھرا ہوا تھا خدا کے کلام سے. وہ جاتا تھا، وہ چپ نہیں تھا رہ سکتا، اس کو جو مرضی کرتے تھے وہ کہنا نہیں میں کلام سنا. اور وہ پاگل تھا خدا کے کلام کے لیے، دیوانہ تھا. اور اس نے کیا کیا کہ خدا کا کلام سنا کر لوگوں کے اندر آگ لگا دی اس نے. لیکن اس کی خدمت میں سے صرف ایک شخص بچا تھا. آپ کو پتا ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یار اسٹیفنس جو ہے اتنا خادم تھا، اتنا زبردست فائری آدمی تھا، اس نے تو آگ لگا دینی تھی دنیا کے اندر. لیکن خدا نے کتنی زیادتی کی کہ اس کو فوراً ہی مار دیا گیا. ٹھیک ہے نا، خدا کو بچا لینا چاہیے تھا. نہیں، لیکن خدا کا پلان کیا ہے؟ اسٹیفنس کے جب کپڑے اتارے گئے تھے تو وہ کس شخص کے پاؤں پر رکھے تھے؟ ساؤل کے پاؤں. اس کی زندگی بدل گئی تھی. ساؤل نے کیا دیکھا تھا؟ اسٹیفنس کو ساؤل نے دیکھا تھا مرتے ہوئے. He was the one who was holding his clothes. اور وہاں پر وہ کھڑے ہو کر اس کے کلوتھس کو دیکھ رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے اسٹیفنس کو پتھر پر پتھر لگ رہے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اسٹیفنس کے بیان کو بھی وہ سن رہا ہے، اس کے کلام کو، اس کا لاسٹ سرمن جو ہے اسٹیفنس کا، اس کو وہ سن رہا ہے، غور سے سن رہا ہے. اور اس کی زندگی جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدل گئی. اسٹیفنس نے ایک روح جیتی، ساؤل ابھی تک روحیں جیت رہا ہے. ہاللیلویا. ہم ابھی تک اس کے کلام میں سے پڑھ رہے ہیں، ہم ابھی تک اس کے لیٹرز کو پڑھتے ہیں. پالوس رسول نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا. تو پھر کس نے دنیا کو بدلا اصل میں؟ ہاللیلویا. سو انہوں نے ایلڈر کیڑا چنا، ڈیکن کون سا چنا؟ چندہ اٹھانے کے لیے انہوں نے کس کو کہا؟ بھائی اسٹیفنس آپ آئیں جی، چندہ اٹھایا کریں. آپ کا کام ہی یہ ہے کہ آپ چندہ اٹھائیں، آپ نے چائے بنانی ہے. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پالوس جیسے لوگوں کو بچا رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. تو جو بہنیں یہاں پر کھڑی ہو کے چائے بناتی ہیں، ان کی ذمہ داری کتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اسٹیفنس بن جائیں. ٹھیک ہے نا. They should be giving birth to the leaders of future. Hallelujah. ایماندار کے طور پر they should be the ones جو کہ ان کو ریز کریں ایسی قوم کو کہ جو جا کر پالوس بن جائیں. They should be the ones. دوسرا کون سا تھا؟ لکھے کہ اسٹیفنس نام کو ایک شخص کو لیا جو ایماندار اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا. اگین روح القدس سے بھرا ہوا. ساری گیم ہی یہی ہے، روح القدس سے بھرے ہونا. پاک روح جو ہے ہماری زندگی میں سارا کام کرتا ہے. دوسرا کون سا تھا؟ فلپس. فلپس کے بارے میں کس کس کو پتا ہے؟ اس کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ میرے بچوں کو پتا ہے. فلپس کی 4 بیٹیاں تھیں. اگر آپ بک آف ایکٹس چیپٹر 8 میں پڑھیں، چیپٹر 7 میں اسٹیفنس کے بارے میں لکھا ہے، چیپٹر 8 میں فلپس کے بارے میں لکھا ہے. اور وہ چاروں کیا تھی؟ وہ کیا کرتی تھی؟ چاروں نبوت کرتی تھی، نبیہ تھیں. وہ بھی چائے بنانے والا تھا، خدمت گزار آدمی تھا. اس کو انہوں نے کیا رکھا تھا کہ ہم کلام سنائیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم دعا کریں گے. شاگردوں نے کہا تسی جا کے دیگا دوگا چاڑو، تسی جا کے یہ کام کرو، آپ جا کے کلیسیا کی حفاظت کرو. اور کیا ہو رہا ہے؟ فلپس جیسے شخصوں کو چنا گیا. اسٹیفنس ہے تو فلپس کو خدا کے روح نے کیسے استعمال کیا تھا؟ وہ بھی بھرا ہوا تھا کہ وہ فلائی کر کے گیا تھا. ڈو یو ریممبر دیٹ اسٹوری؟ کس کے پاس گیا تھا؟ حبشی کوجا کے پاس گیا تھا. ایسا وہ بھرا ہوا تھا خدا کے. اور فلپس کی خدمت میں بدروہیں نکل رہی ہیں. اور فلپس جب بول رہا ہے وہاں پر خدا کا ایسا کام ہو رہا ہے کہ جادوگروں نے اپنی کتابیں جلا دی. انہوں نے جو ہے وہ لوگ آ کے اس کے ترلے کریں گے یہ کیا چکر کیا ہے، یہ کیا. اور اس نے سامریا کے اندر جا کر ان لوگوں کے اندر جن کو کوئی منہ نہیں تھا لگاتا، جا کر پورے علاقے کو چینج کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ سامریا وہ علاقہ تھا جہاں پر سامری عورت جو تھی وہ نجات پائی تھی، اور اس نے جا کر سارے لوگوں کو کلام سنایا تھا. ریممبر دیٹ؟ لیکن بعد میں کیا ہوا تھا؟ انجیل میں لکھے کہ دوبارہ جب یسوع مسیح واپس گئے، اتنے سیاست ہو گئی پیچھے. ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم کہیں پر جا کے کلام سناتے ہیں اور پیچھے جا کے کوئی ایک آدھا پادری آ جاتا ہے، وہ پھر آ کے سارا کام خراب کر دیتے ہیں. اور وہاں پر ایسے ہی ہوا، دوبارہ یسوع مسیح اس کے شاگردوں نے جانا چاہا تو لکھا کہ سامریا کے اندر وہ داخل نہیں تھے ہو سکے. اور یوحنا اور یعقوب نے کیا کہا تھا کہ ہم آگ برسا دیتے ہیں آسمان پر سے تاکہ یہ لوگ مر جائیں. اور یسوع نے کہا تھا نہیں، ایسا نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کس کو بھیجا جانا تھا؟ فلپس کو بھیجا جانا تھا. فلپس went there. وہی علاقہ جنہوں نے یسوع کو گھسنے نہیں دیا. امیجن کریں اس میں کون جاتا ہے؟ فلپس جاتا ہے اور سارا کچھ تبدیل کر. یہ اس کلیسیا کا کیا تھا؟ چائے بنانے والا، چندہ اٹھانے والا، کرسیاں لگانے والا. اس کلیسیا کا خادم تھا، یعنی کہ نوکر تھا. حالانکہ کلیسیا کے اندر کوئی نوکر نہیں ہے، لیکن میں آپ ہمارے جو آج کل کا کانٹیکسٹ ہے اس کے مطابق آپ کو سمجھا رہا ہوں. کیونکہ جو چیئر لگاتا ہے اس کو عزت نہیں دی جاتی، جو کلام سناتا ہے اس کو عزت دی جاتی. جہاں گٹار بجاتا ہے انہوں سب تو زیادہ فوٹو کھینچتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، سٹائل ہے جی، میری جی سٹائل ہے.
میں لیڈ کر رہا ہوں, میں سامنے ہوں, میں کیمرے کے اندر ہوں, اور بیچارہ جو چیئر لگاتا ہے اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, اس کا ذکر تک نہیں. لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں جی یہ چاہ بنانا لینے, جی یہ چیئر آ لینے, یہ جی انتظامیہ ہے. آپ کو پتہ ہے وہ بڑے بڑے وہ لگائے ہوتے ہیں پاکستان میں نیچے, وہ بڑے بڑے بلے اس کو کہتے ہیں, وہ لگائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ انتظامیہ ہے. اور ہمیشہ ایسے لوگوں کو, بیچارے لوگوں کو وہاں پہ انتظامیہ کا کام دیا جاتا ہے جو زیادہ بول چال نہیں سکتے, تھوڑے سے سادے سے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. خدا کی کلیسیا میں جو کلچر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ہیونلی کلچر کیا ہے کہ پیچھے جو سب سے بیٹھا ہے وہ بھی اسی روم میں چلے, اور جو یہاں پر کھڑا ہے وہ بھی اسی روم میں چلے. اگر پیچھے والے کو آگے بلایا جائے تو وہ خدا کے کلام کی آگ لگا دے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. بہن کو کہا جائے آپ آئیں تو ہاتھ رکھیں تو لوگ دعائیں جو ہے وہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں, بدروئے چیخے مار مار کے نکلیں, بیماریاں شفا پا جائیں. بھائی دلاور کو اگر کہا جائے کہ آپ تبلے سے اٹھیں اور اس کے اوپر دعا کریں, اپنے ہاتھ کو رکھیں, he should be able to do that, اور لوگ جو ہیں وہ شفا پا جائیں. ہم میں سے ہر ایک کو ایسا ہونا پڑے گا, ہر ایک کو ایسا ہونا پڑے گا. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہم تو بھی لوگوں کے کپڑوں کو دیکھنے سے باہر نہیں نکلے کہ انہیں کی پایا, انہیں کی نہیں پایا. ٹھیک ہے, اس نے وہ ادھر کیوں بیٹھتا ہے, ادھر کیوں نہیں بیٹھا. ٹھیک ہے, میں کیوں نہ ادھر بیٹھوں, ادھی جڑا میں کٹتا ہوں. ٹھیک ہے, وہی کیوں ادھر آ کے کھڑا ہوتا ہے, میں کیوں نہیں تھا. ہم تو ان چیزوں سے نہیں نکل رہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو پولوس جیسوں کو بچا رہے ہیں, جو پتھروں کو کھا رہے ہیں. ہم نے بھی گایا کہ جنہ پیار تیرے نال کیتا, ہس ہس جامے شہادت پیتا. ہاللیلویا. کس سے مشکل کو لوٹاتے نہیں. فلپس جیسے, سٹیفنس جیسے ان کے کلیسیا میں چائے بناتے تھے, لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ زندگیوں کو بدل دیتے تھے, دنیا کے اندر آگ لگا دیتے تھے. میرے عزیزو, اگر یہ کلچر ہماری کلیسیا میں ڈیولپ ہو گیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کلیسیا میں اگر 50 لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ 50 کے 50 لیڈرز بن کے, اگر ہم میں سے ہر ایک جو ایک لیڈر بن جائے تو 50 چرچ ایسے کھول دیے تھے. ٹھیک ہے, اس طرح کا کام ہونا چاہیے. اور پھر لکھا ہے کہ پرخرس نکانور کو, تیمون اور پرمناس کو, نکلاؤس کو جو کہ نامرید یہودی انطاکی تھا, چن لیا اور انہوں نے رسولوں کے آگے کھڑا کیا اور انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے. اور جب یہ ایسا ہوا تو آگے رزلٹ کیا نکلا ہے 7ویں آیت میں, اور خدا کا کلام پھیلتا رہا, یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھ گیا, اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی. ہاللیلویا. سو ہمارے یہاں پر بیٹھنے کا مقصد یا فلفلمنٹ کیا ہونی چاہیے کہ خدا کا کلام پھیلنا شروع ہو جائے, شاگردوں کا شمار بڑھ جائے, اور کاہنوں کی جماعت جو ہے وہ ہم سب بن جائیں. ہاللیلویا. ہم سب کاہنوں کے اس رتبے پر پہنچ جائیں, ہم سب جو ہے وہ ایسے خدا کے لوگ بن جائیں کہ آگ لگ جائے اس ایریا میں, اس جگہ کے اندر. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ایک چیز, میں اپنی بڑائی نہیں کروں گا, یہ صرف اور صرف خداوند کی بڑائی. مجھے یہ خدا کا میں ہمیشہ خدا کا شکر اس بات کے لیے کرتا ہوں کہ خدا نے کلام کی نعمت اچھی دی, اور ہم دیانتداری کے ساتھ کلام سنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں کہیں بھی ہم ٹریول کر کے جاتے ہیں, بہن پارول بھی اس چیز کی دعا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا دبئی میں اور شارجہ میں, جس کنٹری میں وہ سارے کہتے ہیں ساڑھے کھلا جائے تو ساڑھے چاہیے پادری بن دو. لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے چرچ میں ایسی آگ پہلے سے ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, ہم ادھر سے آگ لے کر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ از فائن, ہم آگ لے کر جا رہے ہیں, ہم آگ لگا. جب جس کلیسیا میں گئے ہیں وہاں پر ریوائول آیا ہے. ہم پچھلے دنوں فن لینڈ گئے, لوگوں نے بپتسمہ لی, ریوائول آیا. دبئی میں گئے, لوگوں کی زندگیاں بدل گئی. یہ یوٹیوب, واٹس ایپ جو ہے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. مجھے کل ایک بھائی نے میسج کیا, کہہ رہا تھا کہ میں کلام کو ہاتھ نہیں تھا لگاتا, اور مجھے خدا کا شکر ہے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کلام اس طرح زندگی بدل دیتا ہے کہ ڈیلی ہم یہ جو میسیجز سنتے ہیں ڈیلی بریڈ کا اور یہ سب, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کلام کے لیے ایک پیار پیدا ہو گیا. میرا دل کرتا ہے اب کلام کو پڑھنے کو. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی صرف کلام ہی ہے جو زندگی بدلتا ہے, کوئی اور نہیں بدل سکتا. ٹھیک ہے, تو لوگوں کے اندر ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. تو میرے عزیزو, وہ کہتے ہیں نا کہ گھر میں چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. اگر اس ہمارے جو اٹھنے بیٹھنے سے, ہماری کلام کے جو شیئر کرنے سے, ہمارے گیتوں سے, ہماری فیلوشپ کی جو ہے وہ اکٹھ سے جو ہے وہ دنیا کے اندر بلیسنگ اگر جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا,
دنیا کے جب ہم دبئی گئے تھے تو وہاں پہ لوگ ریڈی تھے کلام بپتسمے لینے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ کلام سنتے رہے جو ہم یہاں پر سناتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ویڈیوز جب جاتی ہیں لوگوں تک تو ان کی زندگیوں میں آگ لگی ہوئی ہے, ان کی زندگیوں میں فائر لگی ہوئی ہے, ان کے اندر ریوائول آ گیا ہوا ہے. تو اگر ان لوگوں کو اتنی برکت مل رہی ہے تو ہم لوگ چراغ کے تلے اندھیرا نہیں بنیں گے. We should be more revived than them because we are sitting here and discussing this. They are just watching on television. ان کو تو یہ ماحول بھی, یہ جو اتنا ایٹماسفیئر ہم نے بلڈ کیا کلام سے پہلے, ہم نے گیت گائے, مزے کیے, اتنا خدا کی حضوری میں خوشی کی, وہ تو انہوں نے وہ بھی نہیں دیکھا. تو اگر ان کی زندگی میں اتنا برکت آ سکتی ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ So let's just do that. Let's just develop the culture. اور اس کلچر کو ہم اس سال میں ہم فوکس کریں گے. پہلا سال جو ہمارا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا سال تھا. مجھے پادری اینڈرو نے کہا تھا کہ جی آپ کا کیا پلان ہے؟ میں نے کہا جی فرسٹ ایئر واز دا ایئر آف اسٹیبلشمنٹ. ہم اسٹیبلش ہو رہے ہیں, ہم ایسا ایسا کلیسیا بن رہے ہیں, ہمیں گروتھ ہے. پہلے ہمیں کیا تھے؟ گروتھ ہے. پھر ہم کلیسیا بن گیا, ایسا ایسا ہمیں سمجھ آنی شروع ہو گئی, ایک دوسرے کو سمجھا. دوسرا ایئر تھا گروتھ کا ایئر, ٹھیک ہے. دوسرا ایئر کون سا تھا؟ گروتھ کا ایئر. کون سا ایئر؟ گروتھ کا. ہم گرو کرنا شروع ہوئے, آہستہ آہستہ ہم تھوڑا بڑھنا شروع ہو گئے, ہمارے لوگوں میں اضافہ ہوا, ہماری کلام کی سمجھ میں اضافہ ہوا, ہم تھوڑا گرو کیے ہیں, ہمارے اندر کلام کی گروتھ بڑھی ہے. اب تیسرا سال جو ہے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ میچورٹی کا سال. میچورٹی کا سال. ہماری کلیسیا میں وہ بحثیں اب نہیں ہونی چاہیے جو پہلے سال میں ہوتی تھیں, اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اس میچورٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن we should ask for one thing and one thing only, that is the Holy Spirit. Let's just every time we sit here ask for the Holy Spirit. خدا کے روح کو مانگنا شروع کریں. خدا سے کہ خداوند تو مجھے اپنے روح میں سے انڈیل دے, تو مجھے بلیس کر اپنے روح سے, یہ نعمتیں میری زندگی میں بھی آ جائیں, میری زندگی میں یہ خدمتیں آ جائیں. کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اکیلا یہاں پر کلام سناؤں, میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اتنا تیز ہو جائے, آگ کا شعلہ بن جائے ہر ایک. ہاللیلویا. کیونکہ it's not about jealousy, it's not about کہ صرف میرا رائٹ ہے ادھر کھڑے ہیں. I believe کہ all of us should be able to do that, تاکہ جب ہم باہر جائیں تو ہمیں باہر سے کسی کو نہ کہنا پڑے کہ جی آپ آئیں. ہماری کلیسیا کے اندر ایسی آگ ہو کہ ہم کلیسیا کو کہیں ٹھیک ہے جی ہم ادھر سے لوگوں کو باہر بھیجیں کہ جی جاؤ اور جا کر ان جگہوں پہ منادی کر کے آؤ. اسٹفنس, فلپس جیسے لوگوں کو, باقیوں کا تو بھی ذکر بھی نہیں انہوں نے, یعنی کہ انہوں نے بھی کتنا کتنا کام کیا ہوگا. لیکن میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ لیٹس جسٹ ہیو دیٹ ہیونلی کلچر, آسمانی کلچر, اکٹھ کا کلچر. ہم جو ہے وہ کیا کریں گے کہ اس کتاب کو پوری اسٹڈی کرنا میں چاہوں گا, اعمال کی کتاب کو, بک آف ایکٹس کو, تاکہ ہم اس کلیسیا کے بارے میں دیکھ سکیں. ہم دیکھیں کہ ان میں کیا باتیں تھیں, کن چیزوں نے ان کو یہاں سے لے کر یہاں پر پہنچا دیا, آگ لگا دی انہوں نے پوری دنیا میں. ان کے کام کی وجہ سے آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو وی مسٹ اسٹڈی دیٹ, وی مسٹ نو کہ انہوں نے کیا کیا کیا, انہوں نے کیسے کیسے فیصلے کیے, ان کی کیا پرابلمز رہی تھی, انہوں نے کون سے چیلنجز کو دیکھا. بیکاز وی آر سفرنگ فرام دا سیم چیلنجز, ہم بھی انہیں چیلنجز میں سے گزریں گے. اور ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ دیر از ون پرسن, ایک ایسا شخص ہے جو آپ سب سے بڑی سخت نفرت کرتا ہے, اور آپ سب کو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کلیسیا سے باہر چلے جائیں. وہ ہے ابلیس. وہ لانتی ابلیس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہماری کلیسیا جو ہے وہ, کیونکہ اس کو پرابلم ہے. کیوں پرابلم ہے؟ کیونکہ ادھر سے جب کلام دنیا کے اندر جاتا ہے تو لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں. تو وہ چاہتا ہے کہ اس کلیسیا کو ختم کیا جائے, وہ چاہتا ہے کہ اس کام کو ختم کیا جائے. ابلیس چاہتا ہے کہ ہمارے کلام کا سلسلہ بند ہو جائے. ابلیس نہیں چاہتا کہ ہماری بلیسنگ جو ہے وہ بڑھے. لیکن ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کے اگینسٹ کام کریں گے. ہم آسمانی کلچر کو ڈیولپ کر دیں گے, ہم اس کو ڈپلوائے کر دیں گے. ہم ان لوگوں سے سیکھیں گے جو خدا کے کلام کے لوگ تھے, ہم ان خدا کے شاگردوں سے, برا کے شاگردوں سے سیکھیں گے. اینڈ ویل ڈو واٹ دے ڈیڈ. اور اس میں پھر ہماری کلیسیا کی ترقی ہوگی. کیونکہ اگر انہوں نے کیا اور ان کی کلیسیا ترقی کر کے کلام پھیل گیا, شاگردوں کا شمار بڑھ گیا, تو ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. دیر از نو ریزن دیٹ وی شوڈ بی فیلنگ, دیر از نو ریزن وی شوڈ فیل. وی شوڈ ناٹ فیل بیکاز God's Spirit is with us. ہاللیلویا. خدا کا روح ہمارے ساتھ ہے, اور ہم ان شاگردوں کے نقش قدم پر چلیں گے جو کہ خداوند برا کے شاگرد تھے. یسوع مسیح نام کی تعریف ہو. خداوند آپ کی برکت. آمین.